بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی ان راتوں میں جو سیریز ہم نے شروع کیا کلمہ کے نام سے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے 7 راتیں گزر رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم کی اور اس کے دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آج کا کلمے کے سلسلے میں جو خصوصی عنوان ہے وہ ہے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، جس کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ ایمان ہے. ایمان، جیسا کہ میری عادت ہے، لغوی اعتبار سے کہاں سے نکلا، کیا معنی ہیں اور شرعاً کیا معنی ہیں اور اس کے متقاضے کیا ہیں، شروط کیا ہیں اور اس پر کیسے ایمان لایا جائے، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس درس میں میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ایمان کا 6 حرفی لفظ، جو میں بتایا ہمیشہ کہ ہر ایک کا روٹ ورڈ 3 حروف کا ہوتا ہے. یہ 3 حروف میں سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں، تو یہ 3 حروف جو ایمان کے ہیں روٹ ورڈ، وہ ہے حمزہ، میم، نون. حمزہ، میم، نون، حمزہ، میم، نون. اور اس کو پڑھا جائے گا امینہ. حمزہ کا فتحہ، میم کا کسرہ، نون کا فتحہ، امینہ. امینہ، اس سے ایمان نکلا ہے. امینہ سے ایمان نکلا ہے. اور امینہ کا مطلب ہے، امینہ کا مطلب ہے امن. امن، امن کس معنی میں؟ ضد الخوف، خوف کے مقابلے میں. خوف کا اپوزٹ جو آپ سوچتے ہیں وہ امینہ کا مطلب ہے. ہاں، خوف تو آپ کو معلوم ہوگا نا، اب ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوگی. ضد کس کا؟ اس کا ضد جو ہے وہ ہے امن. امن کا ضد کیا ہے؟ خوف. خوف کا ضد کیا ہے؟ امن. اور امن، امن، امن کسے کہتے ہیں؟ دل کے سکون اور طمأنینت کو کہتے ہیں. امن کسے کہتے ہیں؟ ضد الاستقرار. یہ جو استقرار کی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرح کی بد امنی، بے امنی کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کا اپوزٹ جب دل کے اندر سکون ہوتا ہے، جب دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے، طمأنینت قلب،
اس کو کہتے ہیں امینہ، اور اس سے مصدر نکلتا ہے دو طرح کے لغوی اعتبار سے دو طرح کے اہم میننگ ہے لغہ میں. ابھی شرعاً نہیں گفتگو کر رہا ہوں، لغہ میں کر رہا ہوں کہ ایک ہے امین یأمن امنن، امین یأمن امنن، اور دوسرا ہے امین یأمن امانتن. امانت بھی اسی سے نکلا ہے، امانت. اب دیکھیے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کی. ایک یہ کہ اگر امینہ کے میم پر سکون لگ جائے، امینہ کے میم پر سکون لگ جائے، امن، امن ہم بولتے ہیں نا امن، اصل میں کیا ہے وہ عربی میں امن. اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے انعام کی 82 آیت میں، جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے سلسلے میں بہت لطیف آیت ہے جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن امن وهم مهتدون. سورہ انعام سورہ نمبر 7 آیت نمبر 82. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایمان کے مصدر کو استعمال کر رہا ہے، امن کو. فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن امن وهم مهتدون. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا ہو گیا ایک سیکشن، ایمان لائے، ایمان والے کہلائے، مومن کہلائے، لیکن ابھی وہ ایمان مکمل تکمیل ایمان تک بات نہیں پہنچی. فرمایا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. بھائی کوئی پنکھا آف کر دو بھائی، وہ اسی تو ہے جو آواز کر رہا ہے اس کو بند کر دو. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، تو معلوم ہوتا ہے مومن ہونے کے باوجود ظالم ہو سکتا ہے، ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ظالم ہو سکتا ہے. اللہ نے ان کو گارنٹی دی جن کے اندر یہ دونوں صفتیں بیک وقت موجود ہوں. فرمایا کہ ایک ایمان لائے، آمنو، صرف آمنو کہہ کے نہیں چھوڑا، ولم یلبسو التباس ملا دینا، خلط ملط کر دینا، یلبسو ایمانہم بظلم، ظلم کو اپنے ایمان کے ساتھ نہ ملایا. اولئک لہم الامن، یہی ہے وہ لوگ جن کے لیے امن ہے، اصل امن کے حقدار، جنت میں بھی دنیا میں بھی. اب دیکھیے اس حیثیت سے جنت سراپا امن ہے، اس میں بے دلی، بے سکونی، بد اطمینانی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو سکون کی جگہ ہے. تو سراپا امن ایک معنی میں یہ ہے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اپنے ایمان کو کبھی ظلم کے ساتھ نہ ملایا، ایسے لوگوں کو امن ہے کا مطلب جنت ہے، جنت ہے. دوسرا معنی ایسے لوگوں کے لیے امن ہے کا مطلب دنیا میں بھی ان کے مشکلات، ان پر مصائب، ان پر آلام، ان پر پریشانیاں آنے کے باوجود بھی دل کے اندر ان کے امن ہوتا ہے. جن پر ایمان ہے، جن کے ایمان دلوں کے اندر مضبوط ہیں، جو ایماندار ہیں حقیقی، اگر ان پر دنیاوی مصائب و آلام آ بھی جائیں، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے، اس وقت بھی ان کا دل امن میں ہوتا ہے، اضطرار میں نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، تقدیر میں جو تھا وہ ہو گیا اور تقدیر کو کوئی بدلنے والا نہیں. تو سراپا یہاں بھی امن، یہاں بھی امن، وہاں بھی امن. اب اس حیثیت سے اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھ لیجئے ہم کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو بے امن ہو جاتے ہیں، کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم کٹ مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. گویا کہ ہمارے اندر کا ایمان اس کیفیت والا نہیں ہے کہ مصائب و آلام کو سہ کے بھی امن کے اندر رہے.
دل کیا ہو؟ امن کے اندر رہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو۔ تو اچھا یہ آیت جب اتری نا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی، ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ کوئی اور ظلم نہ ملایا ہو۔ تو صحابہ قرآن کو سننے اور سر ہلانے کے لیے تو نہیں تھے ہماری طرح، آج سنے چلے جائیں بہت اچھا بیان تھا، نہیں، وہ تو سراپا عمل کا نمونہ تھے، وہ تو ایک ایک آیت پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، ہر کس و ناقص تو کیا اچھے نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول کے پاس ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ اللہ کے رسول کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ کون ہے، کون سا بندہ ایسا ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ کچھ نہ کچھ ہو گیا، کبھی کسی پہ مار دیتے ہیں، کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی کیا ہے بدنیتی سے کوئی الزام لگا دیتا ہے، کوئی آ کر کچھ کہہ دیتا ہے، کتنے دن میں ہزاروں ہوتے ہیں ہمارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کون بچ سکتا ہے جو ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا ہو؟ ہر کوئی ظلم کرتا ہے۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کڑی شرط رکھ دی کہ جو ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا صرف اس کے لیے جنت ہے، امن ہے، اور وہم مہتدون، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ کیسے ہمارے ہاتھ سے ناممکن ہے، لیکن رسول یہ کیا چیز ہے، کیسے ہم اپنائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ظلم کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ظلم، کسی کو مار دیتے ہیں ظلم، کسی پر زیادتی کر دیتے ہیں تو ظلم کہتے ہیں، کسی پر گالی گلوچ کر دیتے ہیں تو ظلم کہتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، لیکن اس آیت میں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں۔ تو اب یہ بات اچھی طرح کھل کے سامنے آ گئی، خالی عربی دانی بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول خود نہ سمجھائیں، کیونکہ صحابہ سب عرب تھے نا۔ جو بدبخت آج ٹرانسلیشن رکھ کے بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اس بدبخت ترین انسان کے لیے اس میں سب سے بڑی وضاحت ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہو تو سنت رسول، اللہ کے رسول کے احادیث کے ساتھ سمجھو، ورنہ تم عربی دان اور عربی اچھی طرح آنے کے باوجود بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ تو کل کے کل عرب تھے، اور عرب میں بھی اتنے فصحا و بلغا تھے کہ ان کے سامنے سب بچے نظر آتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی لسانی کیفیت بہت اونچی تھی، حضرت عمر کی لسانی کیفیت بہت اونچی تھی۔ ایسے بڑے بڑے صحابہ بھی جب تک اللہ کے رسول تشریح نہ بتائے یہاں پر یہ معنی نہیں ہے تو نہیں سمجھ سکے، تو اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ رسول کی مطابقت نہ ہو جائے قرآن میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہاں ظلم سے مراد، صحابہ میرے یاد رکھو یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم ایک دوسرے پہ کرتے ہو، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دلیل دی، کیا تم نے لقمان کی یہ بات نہیں دیکھی قرآن کے اندر سورہ لقمان میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کے اعتبار سے سب سے بڑا کائنات میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ شرک ہے، شرک اللہ پر ظلم، بقیہ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں۔ تو اس ظلم کو توبہ کیے بغیر مر گیا تو معافی نہیں ہے، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے تو جو چاہے گناہ تمہیں معاف کر کے بغیر توبہ کے، بغیر توبہ کے سود کھاتا کھاتا مر گیا، بغیر توبہ کے زنا کرتا کرتا مر گیا، بغیر توبہ کے شراب پیتا پیتا مر گیا، اللہ اگر چاہے اس کی رحمت شامل حال ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ چاہے تو جنت کو بھیجے گا، یہ گارنٹی ہے، میں چاہوں۔ لیکن شرک کرتا مر گیا، شرک کرتا مر گیا، درگاہوں کو جاتے ہوئے مر گیا، اس اعتقاد سے جینے کے باوجود مر گیا کہ اللہ کے علاوہ بھی دینے والا ہے، غوث دیتے ہیں، بغداد والے دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، یہ اعتقاد تھا، نمازی تھا، مر گیا تو بھی اس کے لیے جنت حرام۔
اس کے لیے جنت حرام ہے، ایک شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں چاہوں تو جس کو چاہوں معاف کر دوں، لیکن ایک اصول میں خود بنا چکا ہوں کہ اگر شرک لے کے آئے گا تو معاف نہیں کرے گا. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. ترمذی وغیرہ کی روایت. فرمایا کہ اگر میرے پاس بندہ موت ہو کر مر کر ملاقات کرے اس حالت میں کہ زمین بھر اتنے گناہ ہو لے کے آئے. اللہ اللہ اللہ، کون زمین بھر اتنا گناہ کرے گا؟ کون کرے گا؟ زمین تو ہم نے خود ابھی تک ناپی نہیں ہے، کیونکہ زمین میں جو زمینی حصہ ہے وہ تو صرف 1/3 کا ہے، 2 حصے تو پانی ہے، اور پانی میں آج تک کوئی جہاز نہیں گیا ہے. اب تک پوری دریاؤں کا سیر اچھے جہاز بھی نہیں کر سکے. ہاں، برموڈا ٹرائنگل میں آج تک بھی بھیج رہے ہیں جہاز، ہر جہاز جاتا ہے گم ہو جاتا ہے. کہاں گیا، کیسا گیا، کیا اچھے ویڈیوز رکھ کے انہوں نے بھیجا ہے، لیکن سب رشتے، سب کنیکشن کٹ ہو جاتے ہیں جب برمودا ٹرائنگل کے اندر کوئی کشتی جاتی ہے. آج تک سمندر نہیں ناپ سکا بندہ، تو زمین کا ناپے گا؟ کیونکہ سمندر 2 حصے ہیں زمین پر، ایک حصہ زمینی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، ایک حصہ ہے جس میں انسان بستے ہیں، 2 حصہ تو پانی ہے. اور وہ پانی میں ایک برمودا ٹرائنگل ہے جہاں پر کوئی کشتی جاتی ہے تو کوئی رپورٹ نہیں. آج تک 121 کشتیاں چھوڑ چکے ہیں، جہاز چھوڑ چکے ہیں. فلائٹ بھی اوپر سے گزرتی ہے تو نیچے گر جاتی ہے، فلائٹ بھی. اب تک پتہ نہیں چلا کہ وہاں سے کیوں کوئی رپورٹ نہیں آتی. تو زمین کی ابھی پیمائش ہی نہیں ہوئی تو کرے گا کون اتنے گناہ؟ لیکن اللہ مثالاً کہتا ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اتنے خطا میرے سامنے لے کے آئے تو زمین بھر اتنے ہو جائے، ثم لقیتنی، پھر میرے سے ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، ایک گناہ اس میں نہیں تھا. کون سا گناہ؟ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. ایک گناہ نہیں تھا، ایک گناہ نہیں تھا اس کے اندر. ہاں، شرابی تھا، کبابی تھا، جواری تھا، حرام خوری تھی، سود تھا، سب تھا، ایک نہیں تھا، ایک نہیں تھا، وہ شرک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں بھی زمین بھر اتنی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا. بغیر توبہ کے مر جانے پر، توبہ شرک کے لیے بھی معافی ہے. یہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ بغیر توبہ کے بھی مر گیا، اگر توحید پہ تھا کم از کم جہنم پہ نہیں جائے گا. وہ ہمیشہ ایک نہ ایک دن نکل کے جنت جائے گا. دائمی جہنم صرف مشرک کے لیے. تو فرمایا کہ یہاں پر ظلم کا معنی شرک ہے، اور دلیل دی حضرت لقمان نے جو کہا تھا سورہ لقمان کے اندر اپنے بیٹے کے لیے کہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے دیکھے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کہاں سے بات شروع کیا تھا؟ ذہنوں میں رہے. سے حرفی لفظ ایمان سے امینہ، حمزہ میم نون، اور اس کا مصدر امن، اور امن کے اعتبار سے ضد الخوف، خوف اس کا اپوزٹ امن ہے. سکون اور اطمینان قلب کو کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلی بات یہ بتاتا ہے کہ امن دنیا ہو یا آخرت کا ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک نہیں کرتے. مشرک کبھی امن میں نہیں ہو سکتا. آپ نہیں دیکھتے جو ایک سجدہ اللہ کو کرتا ہے، کسی کے آگے پیشانی نہیں جھکاتا، اسے لاکھ مصیبتیں آ جائیں وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ راضی ہے، بھائی میں اللہ سے مانگوں گا، بس کسی اور در پہ نہیں جاؤں گا. جو اللہ کو چھوڑ کے در پہ جھکاتا ہے، ایک ایک مصیبت کے وقت ایک ایک درگاہوں کا چکر لگاتا ہے، یہاں جاؤ جی، وہاں جاؤ جی، وہاں سے وہاں جاؤ، امن ہی نہیں. ایک اللہ کو ماننے والا کہتا ہے کہ بھائی جو بھی ہو پلٹنا تو مجھے اللہ ہی کی طرف ہے، آنا تو مجھے مسجد ہی میں ہے. اسی ایک سے کہتا ہے اللہ یہ مصیبت کیسی ہے، اسی سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، گناہ زیادتی ہو گئی ہے. تو ایک
کی ہی طرف پلٹتا ہے اس کے لیے بے امنی ہوتی نہیں. جو ہر جگہ چھانکتا پھرتا ہے اس کے لیے ہر مصیبت میں وہ پریشان ہو کے نکل جاتا ہے کہ فلاں درگاہ کے لیے جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے, فلاں بڑی دعائیں قبول کرتے ہیں, فلاں بڑی منتیں ہوتی ہیں, آج یہاں جاؤ ماؤنٹ روڈ کو, صبح وہاں جاؤ کولم کو, پرسوں وہاں جاؤ. ایسے پھرتا پھرتا امن ہی نہیں ہے اس کے پاس. وہ ایک سجدہ تجھے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. کیا بہترین بات کہی شاعر نے بھی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ کر لے رب العالمین کے دربار میں جسے تو سمجھتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اے میرے بندے, ایک سجدہ اس کو پکڑ لے اللہ کے دربار کو, ہزاروں سجدے سے تجھے نجات مل جائے گی. کہیں جا کے پھر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. اگر یہ ایک سجدے کا انکار کیا نا, کبھی منسٹر کے پاس جھکے گا, کبھی کیا ہے پیسے والوں کے پاس جھکے گا, کبھی بیوی کے پاس جھکے گا, کبھی نوکر کے پاس جھکے گا, کبھی کسی بڑے کے پاس جھکے گا, کبھی کسی درگاہ کے پاس جھکے گا, کسی دروازے کے پاس جھکے گا, کسی بنڈے کے پاس جھکے گا, کسی جھنڈے کے پاس جھکے گا, اسی طرح کسی کھانے کے پاس رکھ کے جھکے گا. وہاں جھکے گا, جھکتا ہی رہے گا. تو کیوں تو ایک وہ سجدہ چھوڑ دیا جہاں تجھے امن ملتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہاں, اور اسی شاعر کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے روح کانپ جاتی تھی, تڑپ رہے ہیں آج مسجد و ممبر و محراب. آج ہماری نمازیں بھی کیا ہیں؟ خالی خلی نمازیں ہیں, دکھانے کے ایکشنز ہیں. رب العالمین کو اخلاص سے پکارنے والے نمازی بھی بہت کم رہ گئے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آج مسجد میں ممبر و محراب تڑپ رہے ہیں. وہ سجدے کہاں گئے جو صحابہ کے سجدے تھے, جس سے روح کانپ جاتی تھی, جس کے اندر تبدیلی ہو جاتی تھی. ایک سجدے میں انسان ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پڑا رہتا تھا کہ سجدے سے سر اٹھایا تو ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلتا ہے اس طرح بندہ صاف پاک ہو کے نکلتا تھا. لیکن آج وہ سجدے گئے. آج اس سجدے کے لیے مسجد کے ممبر و محراب انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایسا سجدہ کرنے والا کوئی آئے گا. وہ ایک سجدہ جس سے روح کانپ جاتی تھی, تڑپ رہے ہیں اسے آج مسجد و ممبر و محراب. تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ پہلی چیز امینہ کا مصدر امن ہے, اور امن اس کو حاصل ہوگا جس کے پاس توحید ہے. نمبر ایک. نمبر دو, میں نے بتایا تھا کہ امینہ یأمن امانتن بھی ایک مصدر ہے جس کا ضد خیانہ. امانت کا ضد خیانہ, امن کا ضد خوف, امن کا اپوزٹ خوف, امانت کا اپوزٹ خیانہ. تو معلوم ہوا کہ جو امانہ ہے, جو ایمان والا ہے, وہ خیانہ نہیں کر سکتا, بددیانتی نہیں کر سکتا, بددیانتی نہیں کر سکتا. وہ مومن نہیں ہو سکتا جو بددیانتی کرتا ہو, خیانت کرتا ہو. مومن تو وہی ہے جو امانت کے ساتھ ہوتا ہو, زندگی گزارتا ہو. اور اللہ نے سب سے بڑی ایک امانت ہمیں دی ہے جس کی پاسداری کرنے کا حکم ملا ہے, جس کو پاسداری کرنے کا حکم ملا ہے. وہ امانت ہے اللہ کی کتاب شریعت. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بالامانہ دیا کہ اس کو پکڑو. عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کے آخری میں فرماتا ہے ہم نے سب سے پہلے اس امانت کو عرضنا الامانہ علی السماوات والارض, آسمان و زمین کو پیش کیا کہ لو اٹھا لو. کتاب اللہ کو اٹھانے کی طاقت ہے تمہاری؟ آسمان جیسی مخلوق, زمین جیسی مخلوق اللہ نے دیا. یہ کتاب اٹھا سکتے ہو تم؟ اس کے حامل بن سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں اللہ, ہمارے ہاتھ سے ممکن نہیں, ہمارے ہاتھ سے ممکن نہیں. والجبال, پہاڑوں کو دیا, کہا کہ تم اٹھا لو. کہا کہ نہیں اللہ, ہمارے سے ممکن نہیں ہے. فابینا, سب نے انکار کر دیا. سب نے کہا کہ اللہ یہ کتاب اللہ نہیں اٹھا سکتے ہم, اس کے اندر جو کچھ ہے, اس پر جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے ہم نہیں سہ سکتے. ہمیں تو کیا ہے, انکار ہی ہے.
تو وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. کیوں؟ بیوقوف تھوڑا ہے نا. کان ظلوما جہولا، اس وجہ سے کہ یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی. یہ ایک تو ظلم بھی کرتا ہے ساتھ میں جہل بھی رکھتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کتنی بڑی امانت یہ اٹھا رہا ہے بیوقوف. اس کا متحمل ہوگا یا نہیں، لیکن اٹھا لیا. اس لیے اللہ کہتا ہے انہو کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. انہو کان ظلوما جہولا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی نمک حرام ہے. کنود کہتے ہیں نمک حرامی کرنے کو. کیوں؟ یہ نمک حرام ہے کہ کھاتا ہے اسی کا، پیتا ہے اسی کا، پہنتا ہے اسی کا، سانس لیتا ہے اسی کے دم سے، اسی کے حکم سے، لیکن پھر پوری زندگی نافرمانی ڈٹ کے کرتا ہے تو بھی اسی کی. ہاں اچھا، میں کہیں سے کہیں نکل رہا ہوں، پھر اپنی طرف آ جائے. امن ایک مصدر امن جس کا معنی خوف کے ضد، دوسرا مصدر ہے اس کا امانہ جس کا معنی خیانت. یہ دونوں لغوی اعتبار سے ڈکشنری میننگ کے اصلی معنی ہیں ایمان کے. اب تیسرا آئیے، شرعی معنی کیا ہے اس کا؟ شرعن ایمان کے مراد کیا ہے؟ ہاں یہ سب سے اہم ہے. اب اتنا جو سمجھایا تھا اس سے زیادہ یہ اہم ہے کہ شریعت میں، اللہ کی کتاب میں، دین میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اقرار باللسان، اقرار باللسان. تمام اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے اس پر جو میں بتا رہا ہوں. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ تمام اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے. تمام صحابہ یہی اعتقاد ایمان کے بارے میں رکھتے تھے، تمام تابعین یہی اعتقاد ایمان کے بارے میں رکھتے تھے، تمام تابع التابعین یہی اعتقاد ایمان کے بارے میں رکھتے تھے، سلف الصالحین یہی اعتقاد ایمان کے بارے میں رکھتے تھے. کیا؟ پہلی شرط اقرار باللسان، زبان سے کلمہ کہنا، زبان سے اقرار کرنا. اعتقاد بالجنان، دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ اس کا عقیدہ رکھنا. عمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء سے اس کا ثبوت دینا. یہ ایمان کے 3 ارکان ہیں. اس میں سے کوئی بھی گرا ایمان قابل قبول نہیں ہے. 3 ارکان ہیں جس میں سے کوئی بھی کم ہوا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کیا کیا؟ اقرار باللسان، اقرار باللسان، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت. اعتقاد بالجنان ای بالقلب، دل کے اندر مضبوط طور پر مان لینا کہ اللہ ایک ہے. وعمل بالجوارح، اپنے اعضاء سے، اپنے ارکان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے اس بات کا ثبوت دینا کہ میں ایمان کو قبول کر چکا ہوں. ایک بھی کم ہوا ایمان نہیں ہو سکتا قابل قبول. مثلا کوئی کہتا ہے نماز تو میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو میں پڑھتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا، لا الہ الا اللہ کا کوئی مفہوم نہیں، کیونکہ عمل بالجوارح کی شرط مکمل نہیں ہوئی. جتنے آج کے مسلمان ہیں نا، ان کا مسئلہ ہی یہی ہے، ایمان کو اصل میں سمجھا نہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم اعضاء و جوارح سے اس بات کا ثبوت دو کہ تم مومن ہو. لا الہ الا اللہ پہلے کہو، کہتے ہی اگر تم نے 12 گھنٹے کو، اچھی طرح سنو، دن کے 12 گھنٹے کو کوئی شخص اسلام میں آیا اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور 12:10 کو نماز کا وقت شروع ہو گیا ظہر کا، 12:10 کو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور وہ 3 کو مرا. اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہلی پوچھ ہوگی ظہر کی نماز کی، کیوں نہیں پڑھا؟
بس سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا عمل بالجوارح سے ثبوت دینا ہے، اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں۔ 12:10 کو ظہر کی نماز کا وقت شروع، انتہائی وقت تقریباً 3 کے اندر تک۔ اگر یہ 3 کے اندر تک موت آئی تو شاید ایکسکیوز ہے، وہ کہے کہ اے اللہ میں آخری وقت تک پڑھنے ہی چاہتا تھا کہ موت آ گئی، لیکن ختم ہو گیا ظہر کی نماز کا اور مر گیا، اور اللہ پوچھے گا پہلی چیز ظہر کی نماز کیوں نہیں ادا کی؟ پہلی چیز آج کے لحاظ سے اب اس کو ٹٹول کے دیکھیے، کتنے وہ مسلمان ہیں جو برس سے سوائے جمعہ نہیں تو رمضان سے رمضانیون ہے نا، جو رمضان میں آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں پتہ نہیں ہے، جس طرح کیا ہے بارش کے کیڑے نکل کے آتے ہیں، اور اسی طرح عید الفطر کو گم ہو جاتے ہیں، پھر 1 سال کہاں گم رہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، پھر رمضان کی چاند رات کو آتے ہیں۔ اللہ کے لیے تھوڑے سے میں طنز نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، دل کی بات ہے، دل کا درد ہے جو شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ اللہ کے لیے سوچ کے دیکھو کون سا ایمان ہے تمہارے پاس کہ تم نے ہزاروں وہ نمازیں بغیر کسی کوئی عذر کے چھوڑے رکھا اور ایمان کا بھی دعویٰ کرتے رہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی سہون نہیں عمدن، جسے ہم بولتے ہیں نا ہونا بول کو اسے کہتے ہیں عربی میں عمدن، جس نے ایک نماز بھی چھوڑی عمدن اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، وہ کفر کیا۔ اور کتنی نمازیں ہم چھوڑتے ہیں ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، کہاں کا مسلمان، کہاں کا اسلام، کہاں کا مومن، کہاں کا ایمان؟ پہلے فرمایا اقرار باللسان، اقرار کرنا زبان سے کہنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلائل سے ہی بات کرنی ہے، چیخ و پکار سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دلائل پہ غور کرو، کون کہنے والا ہے اس پر نہ جاؤ، دلائل پہ غور کرو، اگر بھی دلائل ثابت ہو جائے تو یاد رکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ کے پاس تک میں نے پیغام پہنچانے کی پوری کوشش کی دلائل کے ساتھ۔ قول یہ سب سے پہلی چیز ہے ایمان کے لیے شرط، اس کا سب سے اہم ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چچا تھے ان چچا نے تقریباً 50 سال کے قریب تربیت کی تھی اللہ کے رسول کی۔ 8 سال 2 مہینے 10 دن تھے جب کہ دادا انتقال ہوئے اور چچا کی کفالت میں آئے ابو طالب کے۔ 8 سال 2 مہینے 10 دن سے لے کر 50 سال جب تک ہوئے تب تک برابر دیکھتے رہے اپنے بھتیجے کو۔ کوئی چچا دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس پیار سے محمد کے چچا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، اور کوئی بھتیجا دنیا میں اتنا پیارا نہیں ہوگا جتنا پیارا ابو طالب کو محمد ملے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، موت قریب تھی، اللہ کے رسول جان چکے تھے، اطراف و اکناف کے رشتہ دار جان چکے تھے، اب یہ قریب موت کا وقت ہے، مرنے والے ہیں ابو طالب، اور اتنا سیوا کیا تھا، اتنا اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، تو اللہ کے رسول قریب گئے، جبکہ اس طرف عتبہ بیٹھا ہوا تھا، شیبہ بیٹھا ہوا تھا، ربیعہ بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو لہب، یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کان کے بالکل قریب منہ لے گئے اور کہا کہ چچا قل لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، بول دو، ہاں لا الہ الا اللہ بول دو اے چچا، کل میں اللہ کے آگے حجت پیش کروں گا، لڑوں گا اپنے چچا کے لیے کہ یہ ایمان والے تھے۔ اللہ، یہ عظمت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ ابو طالب نے یوں دیکھا عتبہ، ریبہ، شبیہ دوستوں کو۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب کیا مرتے وقت تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ کہنے ہی والے تھے لا الہ الا اللہ، لیکن جیسے ہی اس نے تانا مارا، ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کا دین چھوڑ نہیں سکتا، میں تانا برداشت نہیں کر سکتا، مر سکتا ہوں۔ عرب تانا برداشت نہیں کر سکتا، مر سکتا ہے، اور آخری لفظ جو تھا
وہ کیا تھا؟ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر، اور مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو کہا کہ جب تک اللہ منع نہیں کرے گا میں مغفرت کرتا رہوں گا۔ دل کے اندر کا جذبہ دیکھو، محبت دیکھو اپنے چچا کے لیے جس نے انہیں پالا پرورش کیا، کتنی ہوگی۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے راحم تھے، ایسے راحم ایسے راحم ایسے رحم کرنے والے تصور نہیں کر سکتے خود کے سگے چچا کو کیسے جہنم جاتا دیکھ لے۔ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ جب تک نہیں روکے گا مجھے، حالانکہ مشرک کے لیے دعا کرنا بھی نہیں ہے۔ ہاں اب دیکھو کتنی سختی ہے اس میں، ایک اگر واضح طور پر شرک پہ مر گیا تو اس کے لیے دعا بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تک میرا رب مجھے نہیں روکے گا میں کم از کم مغفرت کی دعا تو کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی آیت اتاری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اللہ 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 اللہ، کتنی بڑی وعید ہے۔ فرمایا کہ نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، صرف نبی کے لیے نہیں، والمؤمنین، مومنوں کے لیے بھی یہ کام ہو نہیں سکتا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، ایمان والوں اور نبی کے لیے یہ کام ہرگز سزاوار نہیں ہے۔ ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربى، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جائیں، تب بھی نہیں کر سکتے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے لے بھائیو، شرک کو پہچانو۔ ابو طالب پر استغفار کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، تم نہیں کر سکتے استغفار۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت ایمان لانے کے لیے کیا کہا تھا؟ قل قل، کہو کہو کہو۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو کہتا ہے وہی قبول ہے، جو زبان سے نہیں کہے گا قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کی دلیل بخاری و مسلم کے ابو ہریرہ کی روایت، اسی طرح بخاری و مسلم کے ابو ہریرہ کی دوسری روایت، الایمان بضع وستون شعبۃ اعلاها لا الہ الا اللہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ بخاری و مسلم کے ابو ہریرہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی شاخیں ہیں، برانچز ہیں۔ الایمان بضع وستون، ایک روایت کے مطابق الایمان بضع وسبعون جزءا، 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فرمایا اعلاها، اس میں سب سے اونچی شاخ پہلا قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کہنا، قول قول اقرار، قول بولنا تم لا الہ الا اللہ کا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اس کے ایمان کی ادنا شاخ، ایمان کے اندر یہ بھی شامل ہے کیا؟ راستے میں گری پڑی چیز جو مضر ہو، جو اذیت دینے والی ہو، اس کو اٹھا کے رکھ دینا بھی ایمان ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کہاں ایمان کہاں سے کہاں تک محیط ہے دیکھو۔ اعلاها قول لا الہ الا اللہ، اس کا سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ادناها، سب سے کم ایمان کے اندر ہے یہ بھی کیا؟ راستے سے نکلو، کوئی گری پڑی چیز دیکھ لو، کوئی کانٹا دیکھ لو، اٹھا کے کیا ہے کنارے رکھ دو، یہ ایمان کے اندر ہے، یہ ایمان کے اندر ہے۔ راستے کی اذیت کی چیز کو ہٹا دینا بھی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ابھی بیچ میں کر کو چھوڑتے، شیطانیت ہوتی، کوئی دیکھ کے کیا ہے گرے مرے یا کسی کو زخم لگے، نہیں، راستے کی گری پڑی چیز جو اذیت والی اس کو بھی ہٹا کے رکھنا، یہ خود کیا ہے؟ بہت بڑا ایمان کے اندر کا مسئلہ ہے۔ تو پہلی چیز اقرار، اس کے لیے میں نے دلائل دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اعتقاد بالجنان، سوائے زبان سے نہیں، دل کے اندر بھی اس کو ماننا۔ زبان سے کہو گے، منافق بھی کہتا، عبداللہ بن ابی بھی کہتا تھا، عبداللہ بن ابی بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا، لیکن اس کے لیے تو جنت کی وعید نہیں ہے، دوزخ کی وعید ہے۔ دوزخ کی وہ بھی کہاں؟ سب سے نچلے درجے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
آگ جہاں سے نکلتی ہے وہاں پر اس کا مقام. تو لا الہ الا اللہ خالی قولی کہہ دینا ایمان نہیں ہو جاتا، مومن نہیں ہو جاتا. دوسری کنڈیشن پہ اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے آپ کا محاسبہ لو. کیا ہے؟ تصدیق بالجنان، دل کے اندر بھی وہی اعتقاد. کتنے مسلمان ہیں جن کو معلوم بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، ایمان کے شروط کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں. جیسا کہ میں کل حدیث میں بتایا تھا، حدیث جبرائیل میں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جن پر پورا اعتقاد دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے آگے سجدہ ہے، اس کے آگے رکوع ہے، اس کے لیے دعا ہے، اس کے لیے نظر و نیاز ہے، اس کے لیے عبادت ہے، اس کے لیے قیام ہے، اس کے لیے روزہ ہے، اس کے لیے رکوع ہے، اس کے لیے طواف ہے، پھر دنیا کے کسی اور کے لیے نہ ہے. کتنے بدبخت ہیں جو آ کر کئی درگاہوں کا طواف کرتے ہیں، کتنے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر یا لگا کے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا علی. یہ تو عام ہے، جو بھی کوئی کیا ہے تکلیف دہ یا کیا ہے بہت وزن نہیں اٹھاتا ہے تو یا علی بول کے اٹھاتا. بیوقوف، یا علی کے سن رہے ہیں؟ اب اگر کہنا ہی تو یا اللہ کہو. یا علی کیا ہے؟ شرک کا نعرہ ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عمومی طور پر. تو اللہ کو تو مانا ہی نہیں، پھر ایمان کہاں سے آئے؟ تؤمن باللہ وملائکہ، فرشتوں کو تم نے نہیں دیکھا، ایمان ہے مجھے یہاں بھی فرشتے ہیں، ایمان ہے مجھے اللہ کی ذکر کی محفلوں میں فرشتے ہیں، ایمان ہے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں فرشتے جبکہ میں بیٹھا ہوا ہوں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. آگے پیچھے تمہاری حفاظت کے لیے میرے فرشتے لگے ہوئے ہیں. کتنے فرشتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تب کہیں ہم اٹھتے ہیں، تب کہیں ہم بیٹھتے ہیں. کبھی زیادہ اتراتے ہو تو فرشتوں کو حکم ملتا ہے ذرا کیا کرو مدد کو نکال دو. ان کی مدد کو نکلتا ہے تو پھسلی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، گر کے پھسلتا ہے نا. کیسے گرتا ہے وہ؟ کہ ہمیشہ نہیں گرتا، کہ اسی وقت گرتا ہے، ہمیشہ سپورٹ میں ہوتا ہے. کئی فرشتے لگے ہوئے ہیں ہمارے ہڈیوں کو سپورٹ کرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، لیٹنے میں، کھانے میں، پینے میں. ذرا سا زیادہ تکبر ہو گیا، حکم ہوتا ہے کہ ذرا اس کو کیا ہے لڑکھڑاؤ. ذرا سا پھسلا ہڈی توڑ گئی، ذرا سا پھسلا کیا ہے کوما میں چلا گیا، ذرا پیچھے لمار لگا چلو ختم ہی ہو گیا بندہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. فرشتے ہم نے نہیں دیکھا لیکن اعتقاد فرشتے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور ملک الموت، یہ 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں جو روح لاتے ہیں، جو روح نکالتے ہیں. اور جبرائیل جو روح لاتے ہیں یعنی وحی لاتے ہیں، میکائیل بارش برساتے ہیں، اسرافیل سور پھونکتے ہیں، ملک الموت جان نکالتے ہیں. یہ بڑے بڑے سرداران فرشتہ ہیں. یہ بھی ہیں ان تؤمن باللہ وملائکہ وکتبہ، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان. آدم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 25 تو وہ ہیں جو نام خود قرآن میں آ گئے. بقیہ 313 کے قریب رسول ہیں اور 1,24,000 کے قریب نبی ہیں. انبیاء 1,24,000 کے قریب ہیں اور رسول 313 کے قریب ہیں. ان میں سے 25 نام خود قرآن کے اندر آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. کون جانتا ہے، مجھے اس کی تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، کون جانتا ہے اس کا اعتقاد دل کے اندر لانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواں تھا باغ میں، وہاں کا میٹھا پانی بڑا پسند تھا. کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جب وہاں گئے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کچھ دیر ہو گئی نظر نہیں آئے تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. آخر کار باغ میں پایا. تو اس وقت ابو ہریرہ راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے موڈ میں تھے، بڑے موڈ میں تھے. خوشگوار ہوا تھی، پاؤں لٹکائے ہوئے کنویں کے منڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بے تکلفی سے بیٹھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول میں آج دربان بنوں گا آپ کا. اللہ کے رسول نے کہا اچھا دربان، اوکے جاؤ. پھر اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور کہا کہ دیکھ یہ میری چپل ہے. اپنی لالین مبارک اٹھا کے دی چپل اور کہا کہ جاؤ
جو بھی تجھے مل جائے اس سے کہنا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا، جو کوئی بھی مل جائے اس سے کہنا کہ لا الہ الا اللہ دل کی تصدیق کے ساتھ خالص جس نے بھی کہا ہے دخل الجنہ، جنت میں داخل۔ اب یہ لیے ہوئے نکلے، پہلا شخص جو ملا وہ عمر ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی چپل میرے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے رسول نے یہ پیغام دے کے مجھے بھیجا ہے، جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ دل سے کہے گا، اعتقاد سے کہے گا، وہ جنت کو جائے گا۔ تو ایک رپٹا دیا، کیا کہہ رہا ہے تو خالی خلی لا الہ الا اللہ چلے جائے گا؟ کون بولے تجھ کو؟ بولے کہ دیکھو اللہ کے رسول بولے، جا کے پوچھ کے دیکھو، وہ تھے ہی پہلے سے کیا ہے، بڑے ہی کرار تھے۔ انہوں نے کہا کہ چل، ان کو بھی شرط سے پکڑ لیا اور سیدھے لے کے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول معلوم ہے پتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ اگر دل کے ساتھ کہیں گے تو جنت داخل۔ کیا آپ نے ایسا کہا؟ کہا کہ ہاں میں ہی ایسا کہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں ہی ایسا کہا ہوں۔ تو کہا کہ عمر اللہ کے رسول پھر تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ عمر کی فقاہت دیکھیے، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو یہ بات کو ایسے ہی چھپا لیں گے، یہیں رکھیں گے؟ کہا کہ چلو جی ایسے ہی رکھ لیں گے، چھوڑو، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کی بات مانتے ہوئے کہا چلو چھوڑو، حالانکہ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اعتقاد بالجنان، دل کے پورے تصدیق کے ساتھ، اور آخری کیا ہے؟ عمل بالجوارح، اپنے اعضاء سے اس کا ثبوت دینا۔ تمہارے دل کے اندر ایمان کا پیمانہ کتنا ہے اللہ اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم کیسے جانے تم مسلمان ہو؟ یہ اسلام ہے، یہ ظاہری اعتقادات کے لیے نشانیاں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں جب تک تم عمل میں نہیں لاؤ گے دنیا کے اندر تم مسلمان نہیں کہتے جا سکتے، کہلائے نہیں جا سکتے۔ یہی وہ بات تھی جو عبداللہ بن ابی بھی جانتا تھا اچھی طرح، مجھے مسلمان بننا ہے تو اقرار کے بعد عمل کرنا ہے۔ اگر عمل کی سستی ایسی تھی جیسے آج مسلمان سمجھ رہے ہیں، پھر عبداللہ بن ابی کو کیا پڑی تھی کہ وہ کیا ہے صف اول پہ آ کے نماز پڑھے، روزہ رکھے، کیا پڑی تھی؟ جیسے آج ہمارے مسلمان ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر جی چاہے کبھی نماز پڑھ لیا، جی چاہے کبھی روزہ رکھ لیا، جی چاہے کبھی کچھ کر لیا، نہ تو نہیں کیا۔ اگر یہی معاملہ تھا اسلام کا تو پھر عبداللہ بن ابی کو کیا پڑی تھی کہ وہ صرف کیا ہے صف اول پہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول خطبے کو آتے تھے تو خطبے سے پہلے یہ اٹھ کے کہتا تھا کہ مسلمانوں پتا ہے کون اب خطبہ دینے والے ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، سنو اور اطاعت کرو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اللہ کے رسول چڑھتے تھے ممبر پہ۔ ہاں کی چور چور بولے تو کیا مطلب؟ انہیں چور نہیں بول گو نہیں کیا؟ کوئی چرا لیا، چورا کو بولتا چور 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 بولا تو کون سے بھی اسے دیکھیں گے، انہیں کس کے نہیں کہا اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ یہ اس کے اندر چوری تھی، ابو بکر اٹھ کے نہیں بولتے تھے، عمر اٹھ کے نہیں بولتے تھے، اس کے اندر چوری تھی۔ اچھا معلوم تھا انہیں دکھاوے کے واسطے کوئی اس واسطے بتاتا دیکھو میں منافق نہیں ہوں بولنے کے واسطے کیا کرتا تھا، وہ اٹھ کے بولتا تھا لوگوں دیکھو اللہ کے رسول آ رہے ہیں، سنو اطاعت کرو، کیونکہ اچھا معلوم انہیں نہ سنیں گا نہ اطاعت کریں گا۔ چور چور وہ بولتے، وہ شادی خانے میں کھانے کے ٹائم ٹیبل پر بیٹھے تو ذرا ان کو دالو کا تو مجھے دالو کا مطلب دیکھتا رہتا کہ کیا بھی نہیں آئے گا تو بھائی ذرا دالو نا بھائی ان کو، اچھا اچھا لے لو بھائی تمہیں بھی دال لے، تو ان کو دالو کرنے کا مطلب مجھے دالو پہلے پلیٹ میں، کون بھی دیکھتا نہیں ہے مجھے، یہ مطلب۔ تو غرض کیا بتا رہا تھا میں کہ عبداللہ بن ابی کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ یہ چیز جب تک نہیں آئے گی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے وہ قول تصدیق کے اعتقاد بالجنان کے شرط پر تو نہیں تھا، لیکن عمل بالجوارح کے اعتبار سے برابر تھا۔ تو اللہ کے رسول نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، حالانکہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ، اس بدبخت نماز جنازہ؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں آئی ہے۔ عمر تم کیوں رکاوٹ بولتے ہو؟ رحمت للعالمین دیکھیے، رحمت للعالمین دیکھیے، ایک منافق جس نے اللہ کے رسول کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں، اما عائشہ کے اوپر الزام زنا کی تہمت لگائی، پورے ازواجی معاملات اور پورے خاندانی معاملات کو ڈسٹرب کیا،
30 دن تک اللہ کے رسول پریشان رہے اس معاملے میں. ایسا بدبخت جس نے کہا کہ میں لوٹوں تو واپس جو ذلیل ہے اس کی گردن اڑا دوں گا. یہاں اللہ کے رسول مراد تھے. ایسی اذیت دینے والا اگر مسلمان کے احکامات پر عمل کرتا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں. شرط کیا تھی؟ وہ عامل تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، جتنے عبادات ہیں اس کو مانتا تھا. تو اللہ کے رسول نے اس کا قلب کے ایمان کو نہیں لیا، قلب کا حوالہ اللہ کی طرف کر دیا اور اس کے اعمال کے تحت نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کچھ نہیں بولنا، تمہیں کیا جی مسلمان کیا جی کیا بولے رہے تو منجے جا کو. ایک مرتبہ ایسی میری زندگی میں واقعہ ہوگا. تو ایک نے کیا دھوکہ دے دی، ایک بار کی، 2 بار کی، 3 بار کی، ایسے اچانک میں نے فون میں کیا لفظ کہہ دیا کیا تم مسلمان بھی ہو جی؟ بس اس پہ لے کے وہ اتنا کیا کسی اور بات پہ نہیں کیا. تمہیں کیسا بولتے جی مجھے مل جا کو مسلمان نہیں کی. تو یہ مسلمان نہیں کیا پوچھنا اس کے لیے اتنا گرا گزرتا ہے تو سمجھتا ہے پکا سچا مسلمان ہے. تو یہ مسلمانیت کے تقاضے کیا ہیں، یہ کہاں تک پورے کرتے ہیں ہم؟ دیکھو ذرا، ایک شرط تو آ گئی اقرار باللسان، ہم تب اقراری ہیں لا الہ الا اللہ کے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کلمہ سنا پڑا، خود بخود ایمان تو کیا ہے آپ کو ورثے میں مل گیا. دیکھیے نا، جو چیز مفت میں آتی ہے نا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. مال مفت دلے بے رحم. ابا جی رحمہ اللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے محاورہ، مجھے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے والدین دیے کہ ماشاءاللہ جو کچھ بھی آج ہوں انہی کا صدقہ ہے. انہوں نے تربیت کی تھی. وہ کہتے تھے کہ مال مفت دل بے رحم. دیکھو جو مفت کا مال ہوتا ہے وہ بڑی بے رحمی سے خرچہ کرتا ہے. جو کیا ہے اپنی محنت سے کماتا دھماتا ہے، اپنی محنت سے بڑا آدمی بنتا ہے نا، وہ دیکھ کے خرچہ. اس کا بیٹا جو آتا ہے نا وہ بے زری خرچہ کرتا ہے، بے زری. ابراہیم لنکن جو پہلا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہوٹل جاتا کھانے کے لیے تو $0.50 دیتا تھا ٹپ ویٹر، لیکن اس کا بیٹا جب کھانے گیا تو وہ $5 دیتا تھا. ایک مرتبہ ویٹر نے کہا کہ آپ تو پریزیڈنٹ ہیں، آپ کا بیٹا مجھے $5 دیتا ہے اور آپ مجھے $0.50 دیتے ہیں. کہا کہ اس کا باپ ابراہیم لنکن ہے، میرا باپ ابراہیم لنکن نہیں تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کے پاس مال مفت ہے اسے درد مندی نہیں ہوتی، جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جمع کیا اسے معلوم ہوتا ہے یہ کیا مال ہے. تو ایسے ہی ہمارے ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں ورثے میں مل گیا یہ ایمان. جاؤ ان سے پوچھو جو امریکہ میں آج نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے سے زیادہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، راتوں کو نماز پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، حجاب میں رہنے والے. آپ حیران ہو جائیں ایمان اور تقوی کی وہ منزلیں انہیں ملی ہیں ہمیں صحابہ کے اندر جو نظر آتی ہیں. جو آج کا مسلمان کیوں وہ سندیاں ڈھونڈا حیران و سرگردہ رہا، مارا پھرتا رہا، کبھی اس کے چکر، کبھی اس کے چکر، کبھی ادھر عیسائیت، کبھی ادھر الحاد، ادھر عریانیت، ادھر فحاشی. آخر کار اسے امن کا مذہب ملا تو وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. فحاشی و عریانی کے تمام مناظر کھلے ہوئے ہیں. کلب میں جاؤ ننگے ناچو کوئی سوال نہیں. ایسی عورت اسلام قبول کرتی ہے تو وہ صرف حجاب کا پردہ نہیں نقاب کا پردہ کرتی ہے. آج امریکی عورت ہمارے لوگوں کو بولو بھائی یہ کیا تبھی یہ سانس کیسا بھائی لیں گے؟ عورتیں سانس لینا نہیں؟ اچھا عورتیں سانس لینا ہے؟ تب اتنے لوگ جو نقاب پہنتے ہیں ان کو سانس لینا نہیں ہوتا؟ وہ سب اللہ والے بن کے بغیر سانس کے چل رہے ہیں، پھر رہے. یہ کیا بات؟ حجاب تو نقاب ہے، حجاب اسکارف نہیں ہے. اسکارف مراد ہوتا تو آپ لڑکی دیکھتے ہیں جب جاتے ہیں نا کیا دیکھتے ہیں؟ پاواں کیسے ہیں، ہاتھاں کیسے ہیں، یہ دیکھو آتے کہ نہیں چہرہ دیکھتے ہیں. چہرہ تو نسوانیت کا پورا حسن ہے. تو چہرہ نہیں چھپاتے اور تم دوسرا چھپاتے ہو تو پھر پردہ ہوا کا کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے یورپین کنٹریز میں چڈی اور جس طرح پہن کے پھرتے ہیں اس طرح عرب کنٹریز میں اس زمانے میں کیا پھر رہے تھے لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ نازل کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے اندر جو عورتیں رہ رہی تھی کیا وہ اسی طرح کیا ہے لباس کٹ کر کے کیا ہے چڈی وغیرہ کا لباس پہن کے پھرا کرتی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ تو سراپا سطر پہلے ہی پہنتے تھے. ان کا لباس عرب کنٹریز کا اس زمانے میں نائٹی تھا. تو کھلا کیا تھا؟ چہرہ ہی تھا، بال تھا.
جس کو پردہ نازل ہوا کہ وہ بھی چھپاؤ، ورنہ تو اس کم کا جو لباس ہے، آج کا جو مقدار کا لباس ہے، لباس کے نام پہ دھبا ہے، وہ لباس تھوڑی ہے وہ۔ اگر ایسا ہوتا اس زمانے کا رواج، پھر کہتے کہ ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا اس کو چھپانے کے لیے، تو بات صحیح تھی۔ وہاں تو پہلے ہی پردہ تھا پورا، اب پھر چھپاؤ جو لایا تھا حکم، کسے چھپاؤ؟ باقی جو تھی وہ چہرہ تھا، ہاتھ تھا، اور کیا بال تھے۔ ساڑی تو نہیں پہنتے، ہندوستانی لباس تو نہیں تھا، پیٹ چھپانے کے لیے آیا کرتے، بعض لوگ بولتے کئی کچھ آیا کرتے پردہ پیٹ چھپانے کا، تو ساڑی پہن لے پھر لگتے، پورے ہندوستان تھے کیا وہاں؟ ساڑی سب سے بڑا فحاشانہ لباس اگر کوئی ہے تو وہ ساڑی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اس سے فحاشی کا لباس کوئی اور نہیں۔ یورپین کنٹریز کا لباس بھی جھک مارا، وہ تو کم از کم یہ حصہ تو ساتر ہی رکھتے ہیں، پاؤں چھپا نہیں، پنڈلی چھپائے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ حصہ جو سب سے اہم ہے زینت کا، اسے تو وہ لوگ بھی چھپاتے ہیں۔ یہ صرف یہاں ہندوستانی رواج کے مطابق ہے کہ اتنی فحاشی اور یعنی کا لباس جو کہ ساڑی بن گیا، اور ہمارے عورتیں سمجھتے ہیں بڑی ساتر لباس ہے۔ کائی کا ساتر؟ اوپر بھی کھلا، نیچے بھی کھلا، بیچ میں بھی کھلا، عجیب معاملہ، اور اس کے ساتھ کیا لباس ہے وہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یاد رکھیے حجاب تو وہی ہے جو نقاب ہے، نقاب نہ ہو تو پھر حجاب بھی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم نامحرم کو الگ کیوں کیا کہ ان کے سامنے کیا کیا کر سکتے ہو، ان کے سامنے کیا نہیں کر سکتے ہو؟ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سورہ نور کے اندر تفصیل بیان کر دی، کون محرم ہے؟ تیرا باپ، تیرا بھائی۔ اب دیکھو اگر آپ چہرہ ان سے بھی دکھا سکتے ہو پھر غیروں سے کیا دکھانے کے لیے؟ ایک شوہر ہے جس کو پورا دکھا سکتے ہو، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ اچھا باپ کے سامنے کہاں تک دکھانا ہے، بھائی کے سامنے کہاں تک دکھانا ہے؟ جب چہرہ نہیں ہے پردے میں اٹھا لو آپ، تو پھر کیا اور زیادہ جا کے آپ دکھائیں گے؟ بھائی کو بھی تو وہی دکھائیں گے۔ تو اسی لیے تو الگ کیا کہ ان کے سامنے چہرے دکھا سکتے ہو، کون؟ باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، جو سگے جتنے بھی ہیں، ان کے سامنے کیا دکھانا ہے؟ پھر چہرہ ہی دکھانا ہے۔ تو ان کے سامنے یہ دکھا سکتے ہو تو پھر غیروں کے سامنے کیا نہیں دکھانا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہے چہرے کا پردہ، تو پھر ان کے سامنے بھی چہرہ بتاؤ، اوروں کے سامنے بھی چہرہ بتاؤ۔ پھر اللہ نے ڈیفرنٹ ہی کیوں کیا کہ محرم نامحرم، ان کے سامنے دکھا سکتے ہو، ان کے سامنے نہیں دکھا سکتے ہو؟ تو جتنے لوگ ہیں جو لوپ ہولز لے کے کیا کرتے ہیں، بعض لوگ البانی کا حوالہ دیتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ کی قسم اگر البانی کو مانتے ہو نا، امام البانی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت سونا پہننا جس طرح مرد کو حرام اسی طرح عورت کو بھی حرام، یہ مانتے ہو؟ ہاں میٹھا میٹھا کیا ہے ہمارے واسطے، میٹھا کھانا سنت ہے، داڑھی رکھنا بڑی مشکل۔ وہی امام البانی جن کا حوالہ دے کے بے پردگی اختیار کرتی ہیں عورتیں بعض، انہی امام البانی کا فتویٰ یہ بھی ہے کہ جس طرح مردوں پہ سونا حرام ہے عورتوں میں بھی حرام ہے، وہ مانتے ہو کیا؟ شوہر کو بچم کو روز ایک نیکلیس، نہیں تو ایک مال میں کیا بھی لے کو دیے اب تک، 1 سال گزر گا، شادی کا دن آگا، اب بھی کیا بھی لے کو دیے، بخیل جی تمہیں، یہ جی تمہیں پریشان کر کے رکھ دیتے۔ سونے سے جتنا محبت عورتوں کو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کسی اور کو نہیں ہے، سنار کو بھی نہیں ہوگا، جویلری شاپ والے کو بھی نہیں ہوگا، اتنی محبت ہوتی ہے انہیں۔ تو غرض کے بیان کر رہا تھا میں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ بنیادی غلطی ہے ہماری، بنیادی غلطی ہے۔ اب آئیے مردوں کی طرف، ہمارا حال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے عادات اطوار سے لے کر بزنس معاملات رہتے سب کے سب اپنے من مانی، اور کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ مسلم ہیں۔ جہاں تمہارے پاس اعتقاد بالجنان ہے نہ تمہارے پاس عمل بالجوارح ہے، عمل کے اعتبار سے سب سے کورے ہو، نہ نماز کا خیال، نہ احترام سنت، نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کوئی چیز نہیں۔ عموم معمول تو ہمارا کیا ہے؟ سب سے اہم چیز دنیا کمانا، اور دنیا میں جس کی شادی ہوتی ہے نا، مولوی صاحب بیوی اجازت دیتی نہیں کہ جی داڑھی نہیں رکھے، بیوی اجازت دیتی نہیں مولوی صاحب۔ اچھا بیوی کو تم اتنا ہی مانتے ہو ہر معاملے میں؟ ہاں اتنا ہی مانتے ہو؟ اور بیوی کب سے شریعت کے احکامات پہ دخل دینے لگی کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ تمہارے لیے بیوی کی اجازت نہیں تو انہیں شادی کر لیتے، 2 3 چھپ کو جا کو، بعد میں آگے پوچھتے کرنا کی نہیں کی مولوی صاحب؟ نہیں بھائی نہیں کرنا، بڑے خوش ہوتے، آواز دے گا مولوی صاحب ہماری طرف ہی پوچھنا گچنا نہیں کہتے جی کتنے ہونا کرے جا 4 تک۔ ہاں اس میں فقط بیوی کی اجازت، بیوی کی اجازت کہاں یاد آتی ہے؟ ان کو داڑھی میں یاد آتی، بیوی کی اجازت نہیں ہے، فلاں یہ ناراض ہے،
میرا جاب کا مسئلہ ہے. اتنا ہی کم ہے، پھر تمہارا اعتقاد کہاں گیا جس کو تم ایمان لائے تھے؟ تمہارا حلیہ ہی درست نہیں. حلیہ ہی بعض لوگ بولتے برابر آتی نہیں مولوی صاحب داڑھی، اس کا تو شیونگ ہی کر لیتا میں. اچھا تو فیشن کو رکھتے ہو داڑھی؟ فیشن کو داڑھی ہے یا سنت کو داڑھی ہے؟ اگر کوئی بندہ پوری داڑھی رکھتا اور نیت اس کی فیشن ہے تو ثواب ملے گا. داڑھی تو فیشن کے لیے نہیں، داڑھی تو سنت کے لیے ہے. تمہیں کیسی بھی آتی چھوڑو بس. اللہ کے رسول نے فرمایا اعفاء اللحیہ، عفو سے. ہم بھی کہتے ہیں نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ليلۃ القدر کی دعا ہے نا. عفو کا مطلب کیا ہے؟ معاف کر دینا، چھوڑ دینا، بخش دینا. تو اللہ کے رسول نے لحیہ داڑھی، اعفاء چھوڑ دو اس کو، ہاتھ نہ لگاؤ، چھوڑ دو اس کو، معاف کر دو اس کو، اسے کٹ مت کرو، چھوڑ دو. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ داڑھی رکھتے ہیں، کو ایک نمبر کا بلیڈ دال لگایا تو برابر انہیں کیا ہے سنی فیلڈ کا کوئی ہیرو لگنا کرتے پیچھے سے، پھر بھی داڑھی رکھا بولو نام بھی ہو جانا، سنت کو چلتا ہے. بولو کون سیدھی داڑھی؟ تمہاری مرضی کی داڑھی، ایک نمبر کا بلیڈ ڈال لے وہ داڑھی کہتے ہیں. اس کے کیسا داڑھی ہو جاتی ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہاں شیونگ کرتے ہیں، وہاں شیونگ کرتے ہیں، یہاں شیونگ کرتے ہیں، یہاں شیونگ پورا کر لے کو چاند کی ایک داڑھی کرتے خالی بیچ میں. کیا داڑھی کا مذاق ہے؟ نہیں، داڑھی سنت ہے. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے جو ہے چھوڑ دو، جو ہے چھوڑ دو، وہ داڑھی ہے. داڑھی تمہاری مرضی کی نہیں ہے، فیشن کے لیے نہیں ہے کہ ایک تو ٹریم کرے، کوئی بیڈ لگا کے یہاں وہاں کے پورے کلے کے بال نکال دیتا، گردن کے بال نکال دیتا، سب نکال کو کیا ہے پاتا نہیں معلوم. آخری میں کچھ تو چھوڑنا نہ بولے کیا کرتا، چھوڑ دیتا شاید. یہ ہمارا حال. ادھر کس کا کہوں؟ کسی پہ طنز نہیں ہے، اللہ کی قسم یاد رکھیے، کسی پہ طنز نہیں ہے. اپنے احوال پہ غور کرو. میں ان الفاظ کے معانی و مفہوم کو لے کے آپ کے سامنے پوری گفتگو کر رہا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کم از کم جو بنیادی باتیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، ایمان، اسلام، سنت، یہ چیزیں کم از کم واضح ہو کے عوام کے سامنے آ جائے کہ ہم جس کا بار بار کہتے ہیں ہم کتنا سمجھے ہیں اس پہ. اللہ کی قسم مسلمانوں، اس دین سے بہتر دین کوئی اور نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس دین کے امن میں، اس دین کے اندر جو اطمینان اللہ نے رکھا ہے کائنات کے کسی اور نظام میں نہیں ہے. پھر کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ پھر کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کے انڈر میں آ جاتے؟ کیا چیز نہیں ہے جس کے لیے تم باہر جاتے ہو؟ ہر ایک کے حقوق بتلائے، ہر ایک کا احترام بتلایا، ہر ایک کے لیے اصول بتلائے، ہر ایک کے لیے عزتیں محفوظ کی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، والدین اپنے بچے کا اس طرح خیال نہیں رکھ سکتے جس طرح اللہ نے ہمارا خیال رکھا ہے. پھر تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اللہ اور اس کی اطاعت میں نہیں آتے؟ پردے کا حکم عورتوں کو دیا تو مذاق کے لیے نہیں، تمہارے عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے دیا. جیسے ایک جویلری شاپ والا، ایک سونار، ایک سونا بیچنے والا قیمتی ہیروں کو اندر رکھتا ہے، سادے مال کو باہر رکھتا ہے. پوچھو اس کو کہ باہر جو نیکلس رکھا ہے ہیرا کہاں ہے؟ کہے گا ہیرا اندر رکھا ہوں. کیوں؟ وہ اتنا قیمتی ہے کہ نظر دیکھنے کے بھی لائق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بھی ہیرے قرار دیا. ہر کس ناقص نہ دیکھے، وہی دیکھے جو اس کا خرچ برداشت کرتا ہو، کما کے لا کے اس کو دیتا ہو، اس کے لیے رات دن محنت کرتا ہو، اس کا خرچ اٹھاتا ہو. تو اللہ نے کہا اس کو تم حلال ہو، بقیہ تم ہیرے ہو، تم اپنے آپ کو چھپا کے رکھو. تمہاری زینت ہے، تمہاری خوبصورتی ہے، تمہاری حیا ہے. یہ حیا اتنی ہے بازاروں میں نہیں ملتی، بازاروں میں ملنے کی چیز نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ ہے. اور اسی طرح مردوں کو ممتاز کیا داڑھی سے، عورتوں کو داڑھی نہیں آتی. اگر داڑھی ولو بالفرض آ بھی جائے تو وہ عیب ہے عورتوں کے لیے. یہ صرف مردوں کو رکھا کہ تمہیں امتیاز مل جائے. الرجال قوامون علی النساء. تم کیوں عورتوں کی تشبیہ کرنے لگتے ہو؟
اللہ نے خوبصورت ترین داڑھی تمہیں دی، مرد کی نشانی کے طور پہ دی، اور تم عورت بننا چاہتے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص مرد ہو کے عورت بننا چاہے اللہ کی لعنت اس پر، اور جو عورت ہو کے مرد بننا چاہے اللہ کی لعنت اس پر. کہاں تک بیان کروں، کیا کیا باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. بس پورے 1 گھنٹے کا ایک ہی خلاصہ ہے میرے دوستو. ایمان مومن بننا چاہتے ہو، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالجوارح. زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت، اس کو لازم پکڑو. سمجھو کہ اس سے بڑھ کر بہترین دین نہ کسی کے پاس ہے، نہ اس سے بڑھ کر امن والا دین کسی کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل ایمان میں سے نکلے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے جنت الفردوس میں جمع فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.